کشمیر پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی میننگ فل، اور جو کشمیریوں کا ایشو ہو اس میں کشمیریوں کی ہی ایسپیریشنز کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیر کا حل آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہم دیکھ سکیں گے؟ ڈیفینیٹلی You're hopeful about that. ہاں، ڈیفینیٹلی ہم دیکھ سکیں گے، اور ممبئی کا انسیڈنٹ اگر نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک یہ بات نزدیک ہو چکی ہوتی، مگر ممبئی کے انسیڈنٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ جو کشمیر کا ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے، اور اب بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈائلاگ پہ ان کو رضامند کریں، اور جو میری آخری میٹنگ ہوئی تھی ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ان ٹمپو بھی ایگریڈ کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ انٹرنیشنل ریلیشن سے بات کریں تو واشنگٹن پوسٹ کے بڑے مشہور رائٹر ہیں باب ووڈورڈ، ان کی نئی کتاب آئی ہے اوباماز وار۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ CIA نے 3000 ممبرز پر مشتمل ایک کوورٹ آرمی بنائی جو کہ نہ صرف افغانستان میں آپریشن کرتی تھی طالبان کو مارنے کے لیے، بلکہ پاکستان میں بھی، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جو ڈرون اٹیکس کی بھی ایگزامپل دی جاتی ہے یا جو ریزن دی جاتی ہے، ہولبرگ صاحب بھی ابھی کہہ کے گئے ہیں کہ فاٹا میں جسٹیفائڈ ہے۔ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ CIA کے آپریشنز چل ہی رہے ہوں ان علاقوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آپریشنز کا، وہ افغانستان کے ساتھ تو مل کے لڑ رہے ہیں طالبان کے ساتھ، مگر پاکستان میں ہماری انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہے، ہماری ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو کریڈیبل انفارمیشن، ایکشنیبل انفارمیشن اگر ہے آپ کی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم خود اپنے ٹارگیٹس جو ہیں ہم اچیو کر سکتے ہیں، مگر ایز فار ایز ڈرون اٹیکس آر کنسرنڈ دے آر کوائٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ بٹ ابھی اس مہینے میں 15 اٹیک ہو چکے ہیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیز آر کاؤنٹر پروڈکٹیوز۔ اگر کریڈیبل انفارمیشن ہمارے ساتھ اگر شیئر کریں کہ جب کہ ہماری بہت اچھی انٹیلیجنس کوآپریشن ہے تو وہ بہت پروڈکٹیو ہو سکتی ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اس معاملے میں یونائٹڈ اسٹیٹس، آپ کی جو حکومت کا موقف ہے، پاکستان کا موقف ہے، وہ نہیں سننے کو تیار؟ دیکھیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اس کے مطابق چل رہے ہیں، ہم اپنے مطابق چل رہے ہیں، جو ہم اپنے انٹرسٹ میں ہیں ہم وہ سوچ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہی سب مانتے ہیں، اس کی کرٹکس بھی مانتے ہیں کہ عوامی پارٹی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال میں دیکھیں، چاہے کوئی بھی وجوہات ہوں، عوام کے مسائل بڑھے ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ بجلی ہو، کوئی بھی عوامی مسائل ہو۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، گلوبل ریسیشن ہے اور رہا ہے، اور گلوبل ریسیشن سے بڑے بڑے جو اکانومیز تھیں وہ بھی ہٹ ہوئی ہیں، اور پاکستان بھی ہٹ ہوا ہے، اور پاکستان کا فارچونیٹلی ایگریکلچرسٹ کنٹری ہے، اور ہم نے اپنی اکانومی ڈائیورسیفائی کر دی ٹورڈز ایگریکلچر، اور اس پہ سے ہم نے جو فوڈ سیکیورٹی تھی پاکستان کے لیے اس کو ہم نے پریزرو کیا، اس کو ہم نے انشور کیا کہ شارٹیج آف فوڈ نہ ہو سکے۔ مگر چونکہ ریسیشن کی وجہ سے اور نیچرلی بیکاز آف دا ریسیشن ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وی نیڈیڈ دی سپورٹ آف دی IMF۔ جب IMF کے فولڈ میں جب آپ آتے ہیں تو کنڈیشنلٹیز کو ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ آپ کو ڈیفیکلٹ میجرز لینے پڑتے ہیں، اور اگر جیسے لائک سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے آف پیپکو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور، تو یہ بھی انہیریٹڈ، تو اگر لوگ لاسٹ ٹائم وہ سبسڈیز اپنی طرف سے دیتے رہے اور اپنے بیلٹس کو ٹائٹن نہیں کیا تو اس کی وجہ سے خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اور ہمیں یہ بڑھانی پڑتی ہیں ٹیرفس الیکٹریسٹی پہ اور گیس پہ اور دوسری چیزوں پہ۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ریئلائز کہ مہنگائی ہے، انفلیشن ہے اور انمپلائمنٹ ہے، اور انمپلائمنٹ کا تو موسٹلی ریلیٹڈ ہے ٹو دا الیکٹریسٹی۔ جیسے ہم فوکس کریں الیکٹریسٹی کہ ہم زیادہ پروڈیوس کریں، اور آئی ہیو انشورڈ 100% الیکٹریسٹی سپلائی ٹو انڈسٹریز۔ اگر وہ انڈسٹریز چلتے رہیں گے، اس کا پہیہ چلتا رہے گا، تو وہ نیچرلی جاب اپرچونٹیز لوگوں کو ملیں گی، جابز جب ملیں گے تو وہ ایک
महंगाई पे भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, मगर हमें वी हैव टू डू बेटर टू इम्प्रूव द कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, ताकि इन्फ्लेशन कम हो. मगर जैसे अभी आप ब्रेक में मुझे बता रहे थे कि देयर इज़ अ गुड मूव फॉर द एक्सेस टू द मार्केट, यूरोपियन मार्केट में, और वो जो होगा instead of permanently we are on the assistance and the aid of the foreign countries, it would be better we'll go for trade. पाकिस्तान, आपको कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद यू नाउ द चीफ एग्जीक्यूटिव, आपकी ताकत बढ़ गई एज वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बिकॉज ये चेयरमैन, को चेयरमैन ज़रदारी साहब हैं, तो असल फैसले वहीं से होते हैं. देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है the powers of the president and the parliament, 18 amendment के बाद जो powers of the president and the parliament हैं उसको बैलेंस किया गया है, और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था ऑफ द 1973 which was given by शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हमने उसको वापस लाए हैं और उसको बहाल किया है. ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तारीख़ी कारनामा हुआ है उस असेंबली के साथ जिसकी 2/3 मेजॉरिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं, विच वॉज विद अ वेरी सिंपल ऑलमोस्ट कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मिल के और यूनानिमसली पास करना, इट्स अनप्रेसिडेंटेड. और दूसरा ये है कि इस पे जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक़ है, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, और पार्टी का मैनिफेस्टो पहले से ही ऐलान कर दिया जाता है बिफोर द इलेक्शंस, नॉट आफ्टर द इलेक्शंस. इवन 18th अमेंडमेंट का जो हमने लाए हैं, दैट वाज द पार्ट ऑफ द ऑफ आवर मैनिफेस्टो कि हम आइन को बहाल करेंगे. तो वो हमने आइन को जो बहाल किया है उससे ऑटोमेटिकली जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर नाउ इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, नॉट द प्रेसिडेंट. मगर once you are working in the system, in the parliamentary system, the parliamentary form of government without the parties कोई concept नहीं है. You have to have the parties as well. अब parties का जो manifesto है वो मैं अमल दरामद कर रहा हूँ, तो naturally there's a party manifesto where the co-chairperson of the party is also there. But ये तासुर देना कि ये सारे decisions वहाँ होते हैं, तो decisions तो cabinet में होते हैं, cabinet तो ECC में होते हैं, कैबिनेट डिसीजंस तो फाइल्स में होते हैं, तो उस पे वेयर डज द को-चेयरपर्सन फिट इन. सो हाउ डू यू बैलेंस दिस आउट, क्योंकि आपने खुद अभी एक्सप्लेन किया इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इसको बैलेंस कैसे करता है? व्हेन वी हैव टू वर्क टुगेदर, डेमोक्रेसी मींस यू हैव टू वर्क टुगेदर. डेमोक्रेसी डजंट मीन यू हैव टू सोलो फ्लाइट, वन मैन शो, वो तो नहीं होगा. यू हैव टू हैव अ कंसेंसस ऑन एवरीथिंग, एंड इवन इन द कैबिनेट even your ministers can differ with you. But do you think there is democracy within Pakistan People's Party या कोई भी पाकिस्तान की political party? Yes, there is, because लोगों में awakening बहुत आ गई है, और भुट्टो साहब ने जब लोगों को एक शऊर दिया था जमहूरियत में कि one man one vote, तो लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा है. आप अगर अपने तमाम अरसे को देखें अभी तक की एज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या लगता है आपको कि आपसे अच्छा काम सबसे अच्छा हुआ या कौन सी गलती हो गई? देखें, जहाँ तक गलतियाँ हैं वो तो इंसान है, सबसे होती हैं, और वो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तो वो ही लाए. तो आई डोंट ट्रस्ट द पर्सन से कि मैंने कभी ज़िंदगी में गलती नहीं की. तो आई रियलाइज माई मिस्टेक्स.